محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. پیارے بزرگوں دوستو، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج جمعہ المبارک 6 جنوری 2026 غالباً 16 شعبان المعظم اور 1447 ہجری میں جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی سید آباد شریف چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خرد شاہکوٹ روڈ سانگلہ ہل میں اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن بعظمت قرآن سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان سمجھ رہے ہیں. گزشتہ جمعہ بھی ہمارا یہی موضوع تھا کہ صراط مستقیم جو ہے یا ہدایت کا راستہ کیا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق. اور حضور کی محبت و عشق کا سما یہ بیان کر رہا تھا کہ قبر کے اندر جو 3 سوالات ہیں ان کے جوابات نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو پہچان کر کے ختم ہو جاتے. اب پہچان مصطفیٰ کیا ہے؟
جو آخری سوال تیسرا عرض کیا تھا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا تو حاضر رسول نہیں کہا جائے گا، حاضر نبی نہیں کہا جائے گا، بلکہ حاضر رجل کہا جائے گا، کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ من ربوں کا جب سوال ہوا تو رب کا ذکر آیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے معبود کے بارے میں کیا کہتے ہو، سیدھا پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ دین کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، سیدھا پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن جب باری کائنات عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کی آتی ہے تو وہاں پر لفظ کا چناؤ دیکھے کیسا ہے، حاضر رجل۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت سے نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے جیسا ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہیں، کوئی کہتا ہے نور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کا مقام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گدھے اور خچر سے بھی نعوذ باللہ کمتر وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا خیال آ جائے نماز میں گدھے اور خچر کا تو نماز ہو جاتی ہے، حضور کا آ جائے تو نماز نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ تو کئی نظریات ہیں، کئی حضور کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں اور کئی محمد بن عبداللہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دیدار رسول کرایا جا رہا ہے تو ساتھ میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بھئی اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ جو ساری زندگی پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو حضور کو رسول مانتا رہا، جو نبی مانتا رہا، جو حضور سے عشق کرتا رہا، حضور کی محبت میں تڑپتا اور پھڑکتا رہا، وہ تو حضور کا دیوانہ پروانہ مستانہ غلام قدموں میں ہوگا۔ اور جو اپنی زندگی کے اندر بدبخت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی مسلمان ایسا نہ رہے کہ جس کو حضور کی پہچان ہی نہ ہو سکی، حضور کی معرفت ہی نہ ہو سکی، حضور کی غلامی اختیار ہی نہ کر سکا، وہ حضور کو دیکھ کر کے، چونکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو حضور کا غلام تو سمجھا ہی نہیں تھا، حضور سے عشق و محبت تو کبھی کیا ہی نہیں تھا، اب وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں کیا کہوں، میں تو کہتا رہا کہ یہ میرے جیسے ہیں، میں تو کہتا رہا ان کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ عاشق تو کہتا ہے ان کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور گستاخ کہتا ہے ان کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جس نے کہا کہ ان کے خیال سے نماز نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو پھر جلال بھی ہے، وہ کہتا ہے فرشتوں اس نے میرے محبوب کو نہیں پہچانا، اس نے میرے محبوب کی غلامی کا اقرار نہیں کیا، معرفت نہیں کی، پھر ایسا کرو اس بدبخت کا جو میرا قہر اس پہ ہے وہ ظاہر کرو، یہی انجام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حکم ہوگا فرشتوں باہر ہو جاؤ، اس کی قبر کو تنگ و تاریک کر دو، اور اتنا تنگ کر دو، اتنا تنگ کر دو کہ اس کی دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں، اور ملنے تک ہی بات نہیں ہے بلکہ ان کو مسئلہ بھی جائے۔
اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایسے مل جائیں کہ ذرہ ذرہ ہو جائیں، اور اس کی قبر کے اندر جہنم کا بچھونا بچھا دو تاکہ جہنم کی انگارے اور آگ اس کو چین آنے ہی نہ دیں، اور جہنم کی کھڑکی کو کھولو، اس کی بدبو، غلاظت اور عذاب اس کی قبر میں آتا رہے۔ تو یہ ساری بات اگر قبر کا سکون اور قبر کا عذاب دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں جس نے حضور سے محبت و عشق کر لیا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جنت کا گلزار ہو جائے گی، جنت کا بستر بھی ہوگا، تاحد نگاہ کشادہ بھی ہوگی، جنتی خوشبوئیں بھی آئیں گی، جنتی ہوائیں بھی آئیں گی، سکون کی نیند بھی ہوگی۔ اور جس کو حضور کی پہچان نہ ہو سکی اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، جہنم کا عذاب، جہنم کا بستر اس کی قبر میں ہے، اور قیامت تک اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملتی رہیں اور پھر ٹھیک ہو، پھر اس کا وجود ٹھیک ہو، پھر دوبارہ ملے، یہ سلسلہ عذاب تا قیام قیامت جاری و ساری رکھا جائے گا۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق جو ہے ہمیں پہلے امتحان میں کامیاب کیسے کرتی ہے۔ یہاں پر کیمیہ سعادت کے اندر حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو الحسن خرقانی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے پوچھا، عرض کیا آقا ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت بایزید بستامی کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ان کا دیدار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ بایزید بستامی امت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں، کہاں؟ امت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں۔ حضور کی امت کے وہ شخص ہیں کہ جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلام ان کا چہرہ دیکھ لیں تو فرمایا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ۔ تو حضرت وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ مقام بایزید بستامی کا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ابو جہل نے ہزاروں مرتبہ دیدار رسول کیا اور وہ جنتی نہ ہو سکا؟ بایزید بستامی کے چہرے کو جو دیکھ لے کہ چونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا ولی ہے، اور وہ ولایت کے اس مقام پر فائز ہے کہ جو ان کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہے وہ پھر بدعمل نہیں رہتا، وہ گستاخ بے ادب نہیں رہتا، باادب ہو جاتا ہے، ولی کامل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے، پچھلی زندگی جو گناہوں والی ہے اس سے تائب ہو کر کے وہ نیکوکار ہو جاتا ہے۔ تو بایزید اگر یہ مقام رکھتے ہیں، بایزید بھی تو حضور کے ایک ادنا سے غلام ہے نا، تو حضور کے غلام کا چہرہ دیکھنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو حضور کا چہرہ تو ابو جہل نے ہزاروں بار دیکھا تو وہ جنتی نہیں ہو سکا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محمود غزنوی، ابو جہل نے جب بھی رخ مصطفیٰ دیکھا محمد بن عبداللہ سمجھ کے دیکھا، اگر ایک بار وہ محمد رسول اللہ سمجھ کے دیکھ لیتا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ حضور کی ذات پر ایمان جو ہے وہ کس قدر اللہ کو پیارا ہے کہ جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، اور
اور جو دنیا کے اندر حضور کی ذات سے محبت نہیں رکھتا وہ جہنمی کا جہنمی رہ جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ اس لیے ضروری ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن کب؟ جب آپ حضور کی ذات سے محبت و عشق کرتے ہیں، حضور کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، حضور کی غلامی اختیار کرتے ہیں، آپ کے وجود کے انگ انگ میں حضور کی محبت پیوست ہو جائے، تو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی کلمہ طیبہ کا درس ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے آگے جھکنے کو نماز کہتے ہیں؟ اللہ اور دوست، نماز کی حقیقت سے تو واقف ہے؟ میں نماز پڑھ لوں جی، میں نماز پڑھ لوں جی۔ تو نے نماز کی حقیقت کو کبھی سمجھا؟ تو کلمے کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ دوسرا پلر، سیکنڈ پلر آف اسلام، دوسرا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے نماز۔ پڑھے، یہ کیا ہے نماز؟ یہ نماز پڑھنی ہے۔ کہاں لکھا ہے نماز پڑھنی؟ جو قرآن میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ کیا لکھا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ میں نے کہا پڑھ کیا ترجمہ ہے؟ نماز پڑھو جی، قائم کرو۔ پڑھنے کا تو نہیں کہا، قائم کرنے کا کہا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے ہی نہیں ہم کہ نماز تو قائم کرنا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں نماز کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ نماز کو قائم کرنا ہے تو دو کام کرنے ضروری ہیں۔ جیسے اگر کسی شخص کا ارادہ ہو جائے کہ میں دولت مند بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں، تو وہ کیا کرے گا؟ دو کام کرے گا۔ ایک کام کرے گا کہ پیسہ کمائے گا۔ کیا کرے گا؟ نعیم شاہ صاحب، پیسہ کمائے گا۔ کتنا؟ روز کا 10,000 روپیہ کمائے، اور روز کا 11,000 خرچ کر ڈالے تو وہ سال 2 سال کے بعد دولت مند بن جائے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ 10,000 روپے انکم ہے، اچھا خرچ زیادہ ہے، تو پھر کیسے بنے گا وہ دولت مند؟ کمانے سے، جو کمائی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرے، کچھ بچا لے، پھر بن جائے گا نا۔ پتہ چل گیا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ دولت مند بننا ہے تو کمانا بھی ہے اور کمائی ہوئی دولت کو بچانا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ روز کا 1,00,000 روپیہ کماؤ 1,25,000 اڑا دو، کبھی دولت مند نہیں ہو سکتے۔ روز کا 1 کروڑ کماؤ 1.25 کروڑ اڑا دو، کبھی دولت مند نہیں بنو گے۔ ہاں، ایک رکشہ چلاتا ہے، ایک ریڑھی لگاتا ہے شخص، وہ روز کا 100 روپیہ کماتا ہے، 50 روپے خرچ کر کے 50 روپے بچا لیتا ہے، تو بتائیں وہ دولت مند بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیوں؟ وہ کام دو کر رہا ہے، دو کاموں پہ عمل کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، بچا بھی رہا ہے۔ کماتا رہا لیکن کمائی سے زیادہ اڑاتا رہا، مقروض تو ہو جائے گا، قرضے کے بوجھ تلے تو دب جائے گا، لیکن امیر نہیں ہو سکتا، مالدار نہیں بن سکتا۔ تو مالدار بننے کے لیے دو کام ضروری ہو گئے، کمانا، دوسرا کام ہے اس کمائی کو بچانا۔
وہ ریڑھی والا 100 کما کے 50 خرچ کرتا ہے، 50 بچاتا ہے، ایک دن وہ دولت مند ہو گیا۔ تو جس کو یہ ہنر آ گیا وہ دولت مند بن جائے گا۔ سو اسی طرح نماز کو قائم کرنے کے لیے بھی 2 کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک کام ہے نماز کا پڑھنا، اور دوسرا کام ہے اس پڑھی ہوئی نماز کا بچانا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ نماز پڑھیں وہ برباد کر بیٹھے۔ جیسے کروڑ کمایا روز کا، 1.25 کروڑ خرچ کیا، برباد ہی کیا نا۔ لاکھ کمایا روز کا، 1,10,20,000 خرچ کیا، برباد ہی کیا نا، بچایا تو نا۔ سو اسی طرح سے آپ نے نماز تو پڑھی لیکن بچائی نہیں تو قائم کیسے ہوگی؟ نماز کو قائم کرنے کے لیے 2 کام ضروری ہیں۔ پہلے ہے نماز کا پڑھنا، دوسرا کام ہے اس پڑھی ہوئی نماز کا بچانا۔ نماز پڑھو، فجر پڑھو، پھر اس کو بچاؤ۔ ظہر پڑھو، اس کو بچاؤ۔ عصر پڑھو، اس کو بچاؤ۔ مغرب پڑھو، اس کو بچاؤ۔ عشاء پڑھو، اس کو بچاؤ۔ تہجد پڑھو، اسے بچاؤ۔ 400 اشراق پڑھو، اسے بچاؤ۔ دوستو اوابین بھی پڑھو تو اسے بچاؤ۔ نماز تسبیح بھی پڑھو تو اسے بچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ نماز پڑھیں اور وہ برباد کر بیٹھے۔ قیام کیا اچھا بھلا، رکوع و سجود کیے اچھے بھلے، تشہد پہ بیٹھے اچھے بھلے، لیکن وہ برباد کر بیٹھے۔ ذکر خدا کیا نماز میں، تسبیح بیان کی خدا کی، خدا کا ذکر کیا، اللہ اکبر کے لفظ بولے، برباد کر بیٹھے۔ ایک شخص کا سوال آ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نماز برباد ہو جائے، قیام برباد ہو جائے، رکوع برباد ہو جائے، سجدے برباد ہو جائے، تقوی برباد ہو جائے، پرہیزگاری برباد ہو جائے، ذکر خدا برباد ہو جائے، سبحان اللہ عظیم کہنا برباد ہو جائے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، رکوع پہ رکوع کر رہا ہے، سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، ذکر پہ ذکر کر رہا ہے، بندگی پہ بندگی کر رہا ہے، خدا کی الہیت کو بھی مان رہا ہے، خدا کی الوہیت کو بھی مان رہا ہے، خدا کی قادریت کو بھی مان رہا ہے، خدا کی سمدیت کو بھی مان رہا ہے، لیکن برباد کر رہا ہے۔ کیا اللہ کی عبادت برباد ہو سکتی؟ اللہ کا ذکر برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوال ہو ہی رہا ہے تو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ خاموش ہو، تو ابھی یہ چکر میں پڑا ہوا ہے نماز برباد ہو جائے۔ کیا نماز برباد ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ سوچ رہا ہے۔ کیا ذکر برباد ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے۔ کیا بندگی برباد ہو جائے؟ یہ سوچ رہا ہے۔ او پاگل، نمازیں تو برباد ہو چکی ہیں، ذکر تو برباد ہو چکا ہے، قعدہ و سجدے تو برباد ہو چکے ہیں، رکوع و تسبیحات تو برباد ہو چکی ہیں۔ اللہ کی بندگی پہ بندگی کرتا رہا وہ برباد ہو چکا ہے، ذکر پہ ذکر کرتا رہا وہ برباد ہو چکا ہے۔ خدا کی الہیت کا بھی قائل ہے، الوہیت کا بھی قائل ہے، ناصریت کا بھی قائل ہے، سمدیت کا بھی قائل ہے، وحدانیت کا بھی قائل ہے، لیکن برباد کر چکا ہے۔ میں نے کہا وہ کون بد نصیب ہے جس نے عبادت کی ہو برباد کر بیٹھا، ریاضت کی ہو برباد کر بیٹھا، تقوی کیا ہو برباد کر بیٹھا، قعدہ و تشہد پڑھا ہو برباد کر بیٹھا، رکوع و سجود کیے ہو برباد کر بیٹھا۔ کہا سنو وَإِذْ قُلْنَا
للملائکۃ اسجدوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سنو، وہی جس کی اگر عبادت کو روئے زمین پہ بچھا دیا جائے تو 6.5 کروڑ کی عبادت جس کو روئے زمین پہ بچھایا جائے تو چپے چپے پہ سجدہ ملے گا، اس کی نماز برباد ہو چکی ہے، اس کا ذکر برباد ہو چکا ہے، اس کا ذکر کرنا برباد ہو چکا ہے، اس کا رکوع و سجود کرنا برباد ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا میرے محبوب کے آگے جھک جا، میرے پیارے کے آگے جھک جا، سجدہ تعظیمی کر دے۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو انکار تعظیم محبوب خدا کا یہ برابری، اور رب تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت، اس کی ساری نمازیں، اس کا سارا ذکر، اس کا سارا تقوی، اس کے سارے سجدے، اس کے سارے رکوع، اس کے سارے قعدہ و تشہد اس کے چہرے پہ دے مارے اور فرمایا گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز اینڈ گو ان ہیل، اور لعنتی جنت سے نکل جا، جہنم تیرا مقدر بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے یہ میرے محبوبوں کے آگے جو نہیں جھکتا نا، جو میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، مجھے اپنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میں منبر رسول پہ بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کی وہ الوہیت کو مانتا ہے، خدا کی الہیت کو مانتا ہے، خدا کے آگے جھکنے کو وہ تیار ہے، لیکن نہیں جھک رہا تو اس کے پیارے آدم کے آگے نہیں جھک رہا۔ تو رب تعالیٰ نے کرائٹیریا مقرر کر دیا کہ جو میرے آدم کے آگے نہیں جھکے گا اس کی ان گنت عبادت اس کے چہرے پہ مار دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ وہ پڑھتا رہا نا، 6.5 کروڑ سال پڑھتا رہا، پڑھنا جانتا تھا۔ ایک کام اس نے کیا، عبادت کی، پڑھی، لیکن جب بچانے کا وقت آیا فیل ہو گیا۔ 2 کام ضروری ہے، پڑھنا، نماز کا پڑھنا، دوسرا کام ہے اس پڑھی ہوئی نماز کا بچانا۔ تو جو نماز پڑھے اور عشق مصطفیٰ جب دل میں لے آئے، جو نماز محبت مصطفیٰ میں ہو، دوستو وہ نماز بچ جاتی ہے۔ نماز پڑھی اور عشق مصطفیٰ نے وہ بچائی، جب پڑھی اور بچائی نماز قائم ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے واقعی الصلاۃ کا کہا، قائم کر۔ اگر تو نے نماز پڑھی اور حب مصطفیٰ کو دل سے نکال دیا، حضور کا عشق، حضور کی محبت تیرے قلب و ذہن میں نہ آ سکی، وہ برباد ہو۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت اور عشق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بندگی تبھی وہ بندگی ہے جب حضور کی محبت ہو، حضور کی محبت کے بغیر وہ بندگی شیطانی بندگی ہے، وہ مردود بندگی ہے، وہ خدا کو ماننا بھی مردود ہے۔ جب خدا کے محبوب کو نہیں مان رہے تو خدا کا فرمان ہے کہ مجھے ماننا فعل ہے تمہارا، میرے محبوب کو مان کے مجھے مان، یہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔